حالت نماز کے اندر صحابہ کرام علیہ مردوان نماز پڑھ رہے، حالت نماز میں صحابہ نے سرکار کی کس انداز میں تعظیم کی، اور کس انداز میں حالت نماز میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کیا۔ یہ بخاری شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بنی عمر بن عوف کی صلح کروانے تشریف لے کر گئے، تو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی صلح کروانے گئے تو پیچھے سے نماز کا وقت ہو گیا۔ جب نماز کا وقت ہوا تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے حضرت اصدق الصادقین امام المتقین امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ آپ جماعت کروائیں، آپ نماز پڑھائیں، آپ نماز پڑھائیں۔ اب صحابہ میں سارے صحابہ موجود تھے، تو جو امام سب سے افضل ہوتا ہے تو پتہ چلا صحابہ کا یہ عقیدہ تھا سرکار کے بعد سرکار کے مصلی پہ جو ذات کھڑی ہوگی وہ صدیق اکبر کی ذات ہے، اور چونکہ آپ انبیاء و مرسلین کے بعد تمام امتوں میں سب سے افضل ہیں اور اس پر صحابہ کا یقین اور ایمان تھا، اس لیے سید صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی حیات ظاہرہ کے اندر سرکار جب موجود تھے اس دنیا میں تو صحابہ نے کہا آپ جماعت کرائیں، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب مصلی پہ کھڑے ہوئے تو ادھر سے رسول پاک علیہ السلام بھی تشریف لے آئے۔ جب سرکار تشریف لائے تو سما بدل گیا، بڑا عجیب منظر تھا کہ صحابہ نے صفیں توڑ دی سرکار کے استقبال کے لیے، اللہ ہو صفوں کو توڑ دیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ انتہائی استغراق کی حالت میں نماز پڑھتے تھے، یعنی اتنا نماز محو ہوتے تھے ان کو پتہ نہیں چلتا تھا دائیں بائیں کیا ہو رہا ہے، تو صحابہ نے اپنے ہاتھ پر ہاتھ مارا اور اس طرح آواز پیدا کی، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب آواز سنی تو آپ کو پتہ چل گیا کہ سرکار تشریف لا رہے ہیں، تو فرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے جب سرکار کو دیکھا تو حضرت سید صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی سے پیچھے ہٹ گئے، تو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا مکان آقا، اے ابوبکر کھڑے رہو جماعت کراتے رہو، یعنی سرکار کو بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جماعت کرانے پہ اتنا ناز ہے، پھر ابو بکر جماعت کراتے رہو، لیکن حضرت سید صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹے اور ہمارے آقا علیہ السلام آگے تشریف لے آئے، اور رسول پاک علیہ السلام نے نماز بقیہ جماعت کرائی، اور بعد میں پتہ کیا فرمایا، سرکار نے پوچھا اے ابو بکر جب میں نے کہا تھا کہ جماعت کراتے رہو تو پھر پیچھے کیوں ہٹے؟ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا ما کان لابی قحافۃ ان یصلی بین ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کیا محبوب ابو قحافہ کے بیٹے کی یہ مجال نہیں کہ آپ کے آگے کھڑا ہو کے نماز پڑھے، حالت نماز ہے، سرکار تشریف لائے ہیں، صحابہ کرام علیہ رضوان نے یہ نہیں کہا کہ ہم تو اللہ کی نماز پڑھ رہے ہیں، اب رب کی نماز میں سرکار کا ادب معاذ اللہ کیسے کریں؟ ایسی سوچ جو آج کچھ لوگ بنانا چاہتے ہیں امت کی، تو صحابہ کرام علیہ رضوان کا نظریہ کیسا تھا کہ نماز بھی پڑھنی ہے سرکار کی تعظیم بھی کرنی ہے، صحابہ نے نماز بھی پڑھی اور نماز کے اندر رسول پاک علیہ السلام کی تعظیم بھی کی، اور نبی علیہ السلام پہلی صف میں پہنچے ہیں، سرکار نے نماز پڑھائی ہے، اور یہ نہیں فرمایا کہ میرے صحابہ آج کے بعد ایسا نہ کرنا، بلکہ صحابہ کے اس عمل کو سرکار نے پسند فرمایا ہے۔ اور بخاری شریف میں حدیث نمبر 680 کے اندر یہ حدیث ہے کہ ہمارے آقا علیہ السلام کی اس حیات ظاہری کے آخری دن پیر شریف کا دن تھا، تو حضرت سید ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھا رہے تھے۔ کتنے خوش قسمت ہیں حضرت ابوبکر صدیق کہ جنہوں نے سرکار کی حالت ظاہری اور حیات ظاہری کے اندر امت کو نمازیں پڑھائی ہیں۔ نماز پڑھا رہے تھے تو رسول پاک علیہ السلام نے اپنے حجرہ پاک کا پردہ ہٹایا، اللہ اکبر، صحابہ کہتے ہیں جب سرکار نے پردہ ہٹایا تو صحابہ نے اپنے چہروں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف موڑ لیا، اور صحابہ کہتے ہیں
کأن وجہہ ورقۃ مصحف، سرکار کا چہرہ یوں لگ رہا تھا جیسے قرآن کا ورق ہوتا ہے۔ کہتے ہم نماز پڑھ رہے تھے، سرکار نے دیکھا میرے امتی نماز پڑھ رہے ہیں اور پیچھے ابو بکر امام مصلی امامت پہ ابو بکر کھڑے ہیں، پیچھے عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر کھڑے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کے سرکار مسکرا پڑے، اللہ، سرکار مسکرا پڑے۔ کہتے ہیں کہ ہم یہ تھا قریب تھا کہ ہم صفیں توڑ دیتے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مصلی امامت سے پیچھے ہٹنے لگے تھے کہ سرکار تشریف لانے لگے، تو رسول پاک علیہ السلام پردہ گرا دیا، فرمایا نماز اپنی مکمل کرو۔ یعنی حالت نماز کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے نبی علیہ السلام کی تعظیم کی اور امت کو بتایا کہ سرکار کی تعظیم حالت نماز کے اندر بھی کرنی ہے۔ لیکن دوسری طرف بر صغیر پاک و ہند میں ایسے لوگ بھی پیدا ہوئے کہ جنہوں نے معاذ اللہ ایسی ایسی باتیں لکھیں کہ جس سے پھر دشمنوں کو موقع ملا سرکار کی بے ادبی کرنے کا۔ اس کے ذریعے ایک حوالہ، یہ کتاب صراط مستقیم ہے جو اسماعیل دہلوی کی ہے، اس نے اس کتاب کے اندر لکھا صفحہ نمبر 118 پر، کہتا ہے نماز کے اندر جو وسوسے آتے ہیں ان کے گفتگو کرتے ہوئے کہتا ہے زنا کے وسوسے سے اپنی بیوی کی مجامعت کا خیال بہتر ہے، اور شیخ یا اسی جیسے اور بزرگوں کی طرف خواہ جناب رسالت مآب ہی ہوں، اپنی ہمت کو لگا دینا اپنے بیل اور گدھے کی صورت میں مستغرق ہونے سے برا ہے معاذ اللہ۔ کہ نماز کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال یہ گدھے بیل کے خیال سے معاذ اللہ برا ہے، استغفر اللہ۔ اور کہتا ہے کیوں؟ کیونکہ شیخ کا خیال تو تعظیم اور بزرگی کے ساتھ انسان کے دل میں چمٹ جاتا ہے، یعنی بیل اور جو گدھے کا خیال ہے وہ تعظیم سے نہیں آتا، اور شیخ کا یا رسول پاک علیہ السلام کا خیال آئے گا تو وہ تعظیم کی وجہ سے آئے گا۔ ہم نے کہا اللہ کا فضل ہے، ہمیں آج تک نہ کبھی بیل کا خیال آیا ہے نہ ہمیں کبھی گدھے کا خیال آیا ہے۔ تمہیں مبارک ہو یہ خیال، اہل سنت کو خیال آتا ہے تو مدینے والے سرکار کا خیال آتا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا نبی یا نبی۔ تو یہ بخاری شریف ہے، بخاری شریف میں صحابہ کرام علیہم رضوان نے حالت نماز کے اندر اپنی صفوں کو توڑ کے رسول پاک علیہ السلام کا استقبال کیا ہے۔ یہ خیال کی بات کر رہا ہے، ادھر حالت نماز میں باقاعدہ تعظیم کی صحابہ نے سرکار معظم علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ اور ادھر بخاری شریف کے اندر ہی آگے صفحہ 123 پر حدیث پاک ہے کہ جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے تابعین نے پوچھا، کہتے اکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی الظہر والعصر، کہ کیا رسول پاک علیہ السلام ظہر اور عصر میں قرآن پڑھتے تھے؟ اب ان دونوں نمازوں میں تو آہستہ قرآن پڑھا جاتا ہے، آہستہ قرات ہوتی ہے۔ اب صحابہ کرام علیہم رضوان سے تابعین نے پوچھا کہ کیا رسول پاک علیہ السلام ظہر اور عصر میں قرآن پڑھتے تھے؟ قال نعم، انہوں نے کہا ہاں پڑھتے تھے۔ تو انہوں نے سوال کیا کہ آپ کو کس طرح پتہ ہے سرکار قرآن پڑھتے تھے؟ اب دیکھو نا، آپ بھی امام کے پیچھے کھڑے ہوتے اور امام آگے کھڑا ہوتا ہے، نظر تو حالت سجدہ میں ہوتی ہے، سجدے کی جگہ پر انسان جب قیام میں ہوتا ہے تو نظر سجدے کے مقام پر ہوتی ہے۔ اب صحابہ کرام علیہم رضوان نے کیا جواب دیا؟ کہتے بے اضطراب لحیت ہی، کہتے نماز میں سرکار کی داڑھی ورگ ہلتی تھی، ہمیں پتہ چل جاتا سرکار نماز قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اب مجھے آپ یہ بتائیں، آپ بھی امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، امام قرآن پڑھ رہا داڑھی ہلے تو آپ کو اور مجھے تو نظر نہیں آتا، کیونکہ ہماری نظر تو سجدے والی جگہ پہ ہوتی تھی۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان کو کس طرح نظر آ جاتا کہ سرکار کی داڑھی ہل رہی ہے؟ تو پتہ چلا صحابہ حالت نماز کے اندر بھی اپنی نظروں کو چہرہ مصطفیٰ پہ رکھتے تھے۔ یہ بندہ معاذ اللہ خیال رسول کی بات کر رہا ہے، اور اتنا بڑا بدبخت ہے، کہتا ہے گدھے بیل کے خیال سے سرکار کا معاذ اللہ خیال برا ہے، استغفر اللہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آج فرانس کو، یورپ کو، آج یہود کو، نصارہ کو، اسلام دشمن بے ایمانوں کو، سارے کافروں کو موقع دیا بے ادبی کرنے کا معاذ اللہ۔